اس کے بعد یہودیوں کی ایک گستاخی کا بھی تذکرہ ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ یہ گستاخی ہے یہودیوں کی۔ جب زکوٰۃ و صدقے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو، صدقہ دو، تو یہود کہنے لگے ارے یہ مسلمانوں کا، محمد کا اللہ تو فقیر ہے، ہم سے مانگتا ہے، اور ہم اغنیاء ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اس بیہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا، مگر وہ جلانے ستانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، حضور کو جھٹلانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا کہتے، اللہ نے سن لیا کہ اللہ فقیر ہے ہم اغنیاء ہیں، تو پھر کہ اب ہم ان کے اقوال لکھ لیں گے اور پھر ان کو کہیں گے کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اب جلا دینے والی آگ، جلتی آگ کا عذاب چکھو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے قول کی سختی کو بتانے کے لیے فرما رہے، ورنہ اللہ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سخت کلمات کہے تاکہ قیامت کے روز ان پر حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے۔ ایک دوسرا جرم یہ بھی بتایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی یہ برائی ہے۔ کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کے یہودیوں نے قتل کیا ہوگا نبیوں کو، لیکن مدینہ میں جو یہود تھے جن سے آپ یہ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، انہوں نے تو قتل نہیں کیا۔ تو جواب یہ ہے اس کا کہ وہ اپنے ان یہودی ساتھیوں کا جو صدیوں پہلے نبیوں کو ناحق قتل کر چکے تھے، ان کو حق مانتے تھے، ان کو صحیح مانتے تھے، ان کے عمل پر راضی تھے، اسی لیے یہ بھی مجرم ہوئے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے، وہ ایسا ہے گویا وہاں موجود نہیں ہے، یعنی ان کے گناہ میں شریک نہیں۔ اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہ ہو جہاں گناہ ہو رہا ہے مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے، وہ باوجود غائب ہونے کے وہاں نہیں ہو، باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ اسی بنیاد پر یہودیوں کو یہ طعنہ دینا جائز ہوا کہ تم نے تو ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو ہم بھی اس کی مشق کریں کہ اللہ کی نافرمانیوں پر راضی نہ ہو، موجود ہوں یا نہ ہو، لیکن نافرمانیوں پر راضی نہ ہو، اور اللہ کی فرما برداری پر ہم خوش ہوں تو ہم شریک کہلائیں گے۔ ایک آیت انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو کسی نبی کی بات نہیں ماننا جب تک کہ تم کیا نہ کرو، ان کو قربانی دو۔ اور پہلے کی قربانی ایسی تھی، باہر لا کے رکھ دو، آگ کا بگولا آئے گا آسمان سے اور اس کو کھائے گا، چلا جائے گا، قربانی مقبول ہو گئی، نبی کی بات ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ حتیٰ یہ کہہ رہے ہیں الذین قالوا ان اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، کہا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے، تأکلہ النار، جو آگ کھا لے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اللہ نے کبھی بھی ان سے ایسا نہیں کہا تھا، باطل دعویٰ تھا ان کا۔ لیکن اس کے باوجود پھر اللہ نے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو کہ پھر پہلے جو انبیاء آئے جو تقاضا تم نے کیا وہ بھی کیا اور دوسری بھی باتیں کہی، تو تم نے پھر بات کیوں نہیں مانی؟ واضح نشانیوں کے بعد کیوں ان کو قتل کیا؟ تو ان کی غلطیاں، ان کی خرابیاں بتلا رہے ہیں۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فکر آخرت سارے غموں کا علاج ہے، فکر آخرت۔ دنیا کی زندگی میں جو آدمی مگن ہے، مست ہے، وہ نادان ہے، اور جو آخرت کی فکر کر رہا ہے، عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ ما بعد الموت کی فکر کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور وہ اپنے عمل کی سزا پائے گا۔
کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا ملا. من زحزح عن النار فقد فاز. تم دنیا کی کامیابیوں کو کامیابیاں مت سمجھو. جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. مسلمان کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑے رہیں گے، تو وہ ناکام ہے آخرت کے اعتبار سے. مسلمان کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے. ابھی ایک بات آخر میں اور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اہل حق کو باطل سے تکلیفیں پہنچتی رہے گی، لیکن صرف زبانی تکلیفیں ہوں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلے گی اللہ کی، باطل کی نہیں چلے گی. جی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. کچھ مال اور جان میں بھی تکلیفیں ڈالیں گے اللہ تعالی، اور البتہ تم سنو گے اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت. بس اسی کو سمجھو، اور وہی چل رہا ہے آج بھی کہ بس مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بولے جا رہے ہیں، ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، کیڑے نکالے جا رہے ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں. تو اتنا ہی برداشت کرنا ہے صبر کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے. اللہ تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ صبر و تقوی کے ذریعے تم برداشت کرو. اذن کثیر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، فوراً فرمائیں بس صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. باقی یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، خالی الفاظ سے تکلیف دیں گے. جی پھر اللہ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو چند باتوں پر ذرا تنبیہ کی گئی یہودیوں